اللہ، یہ وہ کلمات اللہ کے کامل کلمات کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے حضور کلمات اللہ ہیں، مخلوق سے وہ مخلوق مراد ہے جس سے شر ہو سکے، اس میں اپنا نفس بھی داخل ہے، اپنے نفس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے، اور چیزیں بھی ہیں۔ کفار کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب کسی جگہ پہ پڑاؤ کرتے، آبادیاں اتنی گھنی نہیں ہوتی تھی، دور دراز تک آبادی نہیں ہوتی تھی، تو کبھی جنگل میں رات گزارنی پڑ جاتی تھی، وہ کہیں کسی جگہ پڑاؤ کرتے تو کفار یہ کہتے ہوتے تھے کہ ہم اس جنت کے سردار کی پناہ حاصل کرتے ہیں، نہیں جنگل کی، جنت لفظ میرے منہ سے نکل گیا، جنگل کے سردار، اس سے مراد اس کا جن ہوتا، ان کا جنوں پر عقیدہ تھا کہ اس کی پناہ لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سکھایا ہے کہ جنگل کے سردار کی نہیں بلکہ اللہ کی پناہ، اللہ کے کلمات کی پناہ، اللہ کے کلمات کی، اللہ نے جو اپنا کلام نازل فرمایا ہے، جو اللہ پاک نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، ان سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم يضرہ شیء حتی یرتحل من منزلہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی جگہ پہ پڑاؤ کرے، سفر کے دوران کسی جگہ پر رہنا شروع کرے، وہ جنگل ہو یا آبادی ہو یا بستی ہو، جب تک وہ رہے گا، وہاں رہے گا، اس کو کوئی وہاں کی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی عطا فرمائی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی عطا فرما دی کہ جو یہ کلمات کہہ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، وہاں کی کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گی۔ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق کا جو شر ہے اس کی اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی اس سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کوئی چیز پھر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گی جب تک وہ وہاں رہے۔ وعن ابی ہریرہ قال جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات بڑے قیمتی ہیں، سننے والے ہیں، غور سے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ما لقیت من اقرب لدغتنی البارحۃ، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بچھو نے کاٹ لیا، بچھو کے کاٹ لینے سے مجھے بہت تکلیف پہنچی، ٹھوئے نے انہوں کاٹ لیا سی، یا رسول اللہ مجھے آج رات کو بچھو نے کاٹ لیا اور مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ قال، آپ نے فرمایا، اما لو قلتا حین امسیتا، جب شام ہوئی تھی نا تو اگر تو یہ الفاظ کہہ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کلمات کے ذریعے اس کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، اللہ کی مخلوق کے شر سے، لم تضرک، تو یہ تکلیف تجھے نہ پہنچتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو ارشاد، وہ بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، رات کو مجھے بچھو نے کاٹ لیا اور مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کلمات ارشاد فرمائے
کیا فرمایا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات، میں اللہ کے کلمات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کے کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اگر تو شام کے وقت یہ الفاظ کہہ لیتا تو کوئی بچھو وغیرہ، کوئی چیز، کوئی موذی جانور تجھے تکلیف نہ پہنچاتا۔ یہ گارنٹی ہے، جو بندہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کو اس پر یقین بھی کرنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ بھی میں ساتھ پڑھ رہا ہوں، اگر عربی الفاظ یاد نہیں ہوتے تو ہر جگہ پہ جاتے ہوئے یہ کلمات کہہ لیا کرو کہ یا اللہ تیرے کامل کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری مخلوق کے شر سے ہم تیری پناہ حاصل کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تو کہہ سکتا ہے نا، تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور وہ نقصان سے پھر بچ جاتا ہے۔ اب یہ جو اس میں اللہ کے کلام میں شفا ہے، ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، وہ بھی میں یہاں ذکر کرتا ہوں۔ صحابہ کرام کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، رات کو کسی جگہ رہنا پڑ گیا، پڑاؤ کیا، خرچہ ان کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام گاؤں والوں سے کہا کہ ہمارے پاس خرچہ نہیں ہے تو ہمارے کھانے کا بندوبست کرو۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مسلمان ہوتے تو ضرور کرتے، وہ دوسرے لوگ ہوں گے۔ صحابہ نے وہاں پڑاؤ کیا رات گزارنے کے لیے۔ آدھی رات کو کچھ لوگ اس قافلے میں آ کے آوازیں دینے لگے کہ ہمارا بادشاہ جو ہے، اس علاقے کا سردار یا بادشاہ جو بھی ہے، اس کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور وہ مر رہا ہے، تمہارے اندر کوئی اس کا علاج کرنے والا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے فرمانے لگے، ہاں میں علاج کرنے والا ہوں، کر دوں گا علاج، آؤ پھر چلو۔ فرمایا ایسے نہیں، کیا دو گے اگر میں علاج کر دوں؟ اب طے ہوا کہ 40 بکریاں دم کریں گے، بندہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا، بادشاہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا، تو 40 بکریاں لاؤں گے۔ انہوں نے کہا جی اسی دین واسطے تیار ہوں۔ وہ گئے، انہوں نے دم کیا، بس پھوک ماری، صحابی دی زبان تے اللہ دا کلام تے شفا کیوں نہ ہوئے؟ ہاں جی، یہ زبان دی بھی بڑی گل ہوتی ہے۔ زبان دی گل تو میں اور گل یاد آ گئی، مدرسے دے طلبا پڑھتے پیسن تے دودھ دی ضرورت سی تے دودھ نہیں سی ملتا، تے بابا فرید شکر گنج رحمت اللہ علیہ تشریف لے آئے، تو انہوں نے دودھ پوچھا تھا کہ بابا جی دودھ تو سانوں بھی نہیں لبدا پیا، اور فرمایا تو پانی لے کے آؤ۔ وہ کل شریف پڑھ کے انہیں پھوک ماری تو دودھ بن گیا۔ وہ وقت مطلب وہ چلے گئے، پھر تو وہ بچے پھر انہوں نے رکھ لے برتن لگے تو پھوکا مارن، پھر ہاں جی کل شریف پڑھ کے وہ نہ دودھ بنیا، تو بابا جی نے ملے جا کے، بابا جی تساں تو کل شریف پڑھیا سی دودھ بن گیا سی، تو ساری کل کا دودھ نہیں بنتا، تو ایک ہی وہ کل ہو رہے جا تساں پڑھیا سی، اسی بھی وہی پڑھنے۔ فرمایا پتر کل تو وہی ہے، پر زبان فرید دی ہو رہے، تاری ہو رہے۔ اللہ اکبر، یہ زبان کی بھی بڑی بات ہے۔ اللہ اب بکریاں لے لی، وہ ٹھیک ہو گیا، بکریاں لے لی، تو اب ان کا یہ تھا کہ پہلی دفعہ یہ معاملہ درپیش آیا ہے، اب حضور سے جا کر مسئلہ پوچھیں گے تو پھر استعمال کریں گے۔ ان سے تو لے لیا نا، اس لیے کہ انہوں نے بھی ہماری بات نہیں مانی تھی، میزبانی نہیں کی تھی، تو ہم ان کو مفت کیوں کام کرتے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور کو واقعہ سنایا، یا رسول اللہ اس طرح اس بندے کو بچھو نے کاٹ لیا تھا، وہ زہر سے مر رہا تھا، اس طرح آئے وہ دم کیا، تو
شفا ہو گئی اور بکریاں ان سے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا کیا پڑھا تھا؟ حضرت کی یا رسول اللہ سورۃ فاتحہ پڑھی تھی، سورۃ فاتحہ پڑھی تھی۔ فرمایا تمہیں کیسے معلوم تھا کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے شفا ہو جاتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارکہ سے ایک دفعہ سنا تھا کہ اس میں شفا ہے، آپ کی زبان سے سنا تھا تو میرا یقین ہو گیا کہ جہاں یہ پڑھی جائے گی شفا ہوگی، تو میں نے آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے کاش ہمارا بھی اسی طرح یقین ہو، میں نے پھونک ماری ہو شفا ہو گئی۔ اچھا یا رسول اللہ یہ بکریاں ہمارے لیے جائز ہیں کہ ناجائز ہیں؟ ہم نے ان سے دم کے بدلے میں لیے سرکایا، پھر فرمایا جائز ہیں، میرا بھی حصہ نکالو۔ ہاں جی، مسلم شریف کی حدیث نہ ہو تو میں ذمہ دار، سرکار نے فرمایا میرا حصہ بھی نکالو، یہ جائز ہے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ سارے فیضان تو مجھ سے ہیں نا۔ تو اس لیے علاج کرنے کے لیے اگر کوئی دم بھی کرتا ہے تو وہ اگر کچھ لے لیتا ہے تو یہ جائز ہے۔ تو بہرحال تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بچھو کا دم تھا جو سورۃ فاتحہ پڑھ کے، اور ان کلمات کے ذریعے بھی سرکار نے فرمایا کہ یہ کلمات کسی جگہ پہ پڑاؤ کرو یا کسی موذی جانور سے بچنے کے لیے حضور نے فرمایا جب شام کا وقت ہوا تھا تو تو نے یہ کلمات پڑھ لینے تھے، اس نے تو تیرے پاس آنا ہی نہیں تھا۔ اس بات پر یقین کرتے ہوئے یہ دعائیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہیں، یہ دعائیں بندے کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آیت الکرسی ہے، رات کے وقت آیت الکرسی، جو آیت الکرسی کی یہ فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا، اور اس کا فائدہ یعنی کوئی بھی نقصان دہ مخلوق جو ہے اس کی ہمسایوں کا نقصان بھی نہیں کر سکتی اگر کوئی کامل پڑھنے والا ہو نا۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس جگہ پہ کوئی اللہ کا بندہ، خاص بندہ آیت الکرسی رات کو پڑھ کے سو جاتا ہے اس کا نقصان بھی نہیں ہوتا، اس کے ہمسایوں کا بھی نہیں ہوتا۔ یہ قرآن مجید میں اتنی طاقت، اتنی پاور ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔